پہلو کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جاتا نا. پیرنٹنگ اٹ سیلف بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا, جس طرح سے ابھی افسر صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ ہمیں اپنے پیٹرن کو بھی تو چینج کرنا ہے نا. ظاہر ہے میں ایک ماں ہوں, میں کیسے اپنے بچے کو آدھی رات کو اس طرح چیز لینے کے لیے بھیج دوں جبکہ میں جانتی ہوں وہ کم سن ہے, اسے کوئی بھی بیوقوف بنا کے چیز کا لالچ دے کے یا کچھ بھی کر کے لے جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا, بہت خطرہ ہے اور وہ والدین اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے. لیکن ہاں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, خدیجہ کی بالکل درست بات ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ نے فیل کر دیا اس ملک کے بچوں کو, لیکن والدین نے بھی جو اس نیت سے 12 بچے پیدا کرتے ہیں کہ ان میں سے آدھے لوگوں کے گھر نوکریاں کریں گے, مزدوریاں کریں گے, باقی کسی کے لیے روٹی نہیں ہوگی تو اس کو مدرسے پڑھنے بھیج دیں گے, اور وہ مدارس جو ایجوکیشن منسٹری کے انڈر آتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں پہ تو آئی ول آلویز بلیم دیز پیرنٹس جن کو یقیناً خود بھی اویئرنیس نہیں ہے, وہاں پہ ان کو ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا بطول, آپ کیا سمجھتی ہیں ایک معاشرے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کس قدر پستی کا شکار ہو چکے ہیں؟ ابھی آپ نے جو ولی کا تازہ ترین واقعہ کچھ دن پہلے پیش آیا, بڑا دل خراش تھا, اس میں جس طرح سے بچے پر تشدد کیا گیا. جو محلے دار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لڑکا جس کا نام حمزہ ہے وہ ڈارک ویب پہ کام کرتا تھا, یہ بچہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھا, اس کے پاس جاتا تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ 1999 کا تھا جب جاوید اقبال جس نے 100 بچوں کو قتل کیا, پھر اس کے بعد خود ہی جا کے اس نے تھانے میں درخواست دی تو جا کے اس کی گرفتاری عمل میں آئی, پھر جا کر اسے پھانسی ہوئی. تو معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم اتنے بے حس ہیں, ہم اپنے اطراف کے لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں, یا ہمارا سینس اتنا نہیں ہے کہ ہم پہچان پائیں کہ آیا یہ بندہ اس قدر نفسیاتی مسائل کا شکار ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو موضوع ہے اس میں اتنے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور وہ کسی ایک ٹرانسمیشن میں یا کسی پینل ڈسکشن میں ایڈریس نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا تعلق معاشرتی اصلاح سے ہے, فیملی ایز بیسک یونٹ سے ہے. جب کوئی ماں باپ بنتا ہے اور آپ کسی جان کو دنیا میں لے کے آتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے, کیا آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے, کیا آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے کتنی دیر اس کو رشتہ داروں میں چھوڑنا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ابیوزرز ہیں وہ تو رشتہ داروں میں ہی ہوتے ہیں. میری اپنی کچھ قریبی لوگوں کے ایسے قصے ہیں جنہوں نے ان کو زندگی بھر انفلوئنس کیا. تو بہت ملٹیپل فیکٹرز ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں جو زیادہ ضروری فیکٹرز ہیں ان کے اوپر بات کروں. تو پیرنٹنگ سب سے اہم فیکٹر ہے. مطلب آپ اتنے ہی بچے پیدا کریں جتنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے محافظ ہو سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے کہ جان اس دنیا میں اللہ دیتا ہے, اس کا رازق بھی اللہ ہے, لیکن اختیار انسان کو بھی دیا گیا ہے کہ جب آپ ماں باپ بنتے ہیں تو آپ کی پرائرٹی کیا ہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے منع نہیں کر رہا, آپ کو کوئی اپنی جو کچھ خواتین یا مرد کہتے ہیں کہ ان کی اپنی آزادی کو قدغن ہو گئی ہے بچوں کے بعد, وہ نہیں روکتا. اگر آپ کو چیزیں خود لائف میں بیلنس کرنی آتی ہوں. آپ نے جو ولی ہراسمنٹ کیس کی بات کی ہے, میرے بیٹے کا نام ولی ہے, اور جب میں نے یہ 2-3 دن پہلے جب میں نے اس ہراسمنٹ کا وہ کیس کا ٹائٹل دیکھا تو میں آئی کوڈ ناٹ ریپیٹ دا کیس اینڈ آئی جسٹ تھاٹ آف اٹ کہ یار اس بچے کا نام ولی تھا. اور ولی کا مطلب اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے نام کیا سوچ کے رکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہوگا تو وہ اس معاشرے میں کیسے انفولڈ کرے گا اپنی پرسنالٹی, اور آپ اس کا یہ حشر کر دیتے ہیں. سو مجھے ابھی بھی گوز بمز ہو رہے ہیں. میں بالکل مینٹلی پریپیئر نہیں تھی اس بارے میں بات کرنے کے لیے, بٹ اور میں اس کیس کو ریفر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن چونکہ آپ نے ذکر کر دیا تو پھر میں نے ایسا کہہ دیا. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے جب تک, اور ہمارے تو دین میں بھی ہے کہ جب تک بچہ 10 سال کا 9 سال کا نہیں ہو سکتا آپ اس کو اپنے اتنے قریب رکھیں کہ آپ کو اس کی ہر چیز کا پتہ ہو, اور آپ اس کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں, آپ اس کو دکان پہ بھیج رہے ہیں. اور یہ جو سرگودا کا کیس آپ نے ریفر کیا ہے, میرا چائلڈ ہوڈ سرگودا میں گزرا ہے, میرا اسکول تھا وہاں پہ, اور سرگودا ایک بہت چھوٹا شہر ہے, اور سرگودا میں تقریباً سب فیملیز ایک دوسرے کو جانتی ہیں کیونکہ شہر بہت چھوٹا ہے. اور اس کیس کا ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو دکاندار تھا اس کو بچی کے والد پہ کسی بات کا غصہ تھا, تو اس نے کہا میں تو تمہیں دیکھوں گا کہ تم, سو دس از واٹ ہی تھاٹ آف کہ اس کی بچی کے ساتھ یہ حشر کرے گا. اور پھر اس کا کانفیڈنس یہ کہ بچی کو وہاں پہ چھوڑ دیا. یہ سرگودا اور قصور خاص طور پہ نا جی یہ 2 شہر بڑے زیادہ ہائی لائٹ ہوئے. اس پر بھی میں بات کروں گی کیونکہ عروسہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے بار بار 2 شہروں کا نام اس طرح سے ہائی لائٹ ہونا؟ لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ لاہور اٹرا میں 12 سالہ نعیمہ کی پراسرار ہلاکت کو کئی روز گزر چکے ہیں. اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں, اور والد کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کی رفتار پر انہیں تحفظات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اصل حقائق جلد سامنے لائے جا سکے. اب اس حوالے سے ہماری جو نمائندہ ہے اریبہ آفتاب, انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ ذرا ملاحظہ کرتے ہیں, پہلے پھر دوبارہ سے پینل کی جانب آئیں گے.
12 साला बच्ची नईमा की पुरस्कार हलाकत को तो कई रोज़ जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन वालिदैन आज भी जो हैं वो गम में निढाल हैं। आज मैं उसी बच्ची के जो है वो अहले खाना के साथ मौजूद हूँ। नईमा बच्ची के जो है वो वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, तहकीकात अभी तक कहाँ तक पहुँची है और क्या कहना चाहेंगे आप इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में? तहकीकात अभी हमें कुछ वो अपडेट ही नहीं दे रहे, कि कह रहे थे कि रिपोर्टें आ जाएंगी, अभी तक रिपोर्ट वगैरह ही नहीं आई। उसकी अपना जो उनका वो पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सारे मामला आगे चलने हैं। मेरी नाक़स अक्ल के मुताबिक कहते हैं कि अगर कोई इतना हाई प्रोफाइल अगर कोई केस हो तो उसकी रिपोर्ट 48 घंटे 72 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है। मुझे नहीं समझ लग रही कि क्या मामला हैं, किस वजह से ये डिले की जा रही है। मेरी तो अपील है कि इसको जल्द से जल्द रिपोर्ट वगैरह मंजर आम पे लेके आएँ, जो मुजरिम हैं उनको सामने लाया जाए। इसको डिले किया जा रहा, पता नहीं इसकी क्या वजह है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त पुलिस की जो है हिरासत में कितने मुलजिम जो हैं वो? मुझे जो पता लगा था उसकी इंटेलिजेंट बच्ची थी, 5 क्लास में माशाल्लाह पोजीशन होल्डर थी, माशाल्लाह सरकारी स्कूल में माशाल्लाह 2nd पोजीशन उसने हासिल की थी। जो बच्चा सरकारी स्कूल में ठीक है, हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।